بٹھا لیا، کام میں لگا لیا تو ان کا شاگرد بن گیا، مرید بن گیا۔ پھر تیرے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ آج ہی فیصلہ کر لے، یا ابھی اسی خیال کو دماغ سے نکال دے، یا پھر آج اسی لمحے ابھی مجھے فیصلہ کر کے بتا۔ پھر مڑنے کا راستہ نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی خطرناک راستہ ہو، تجھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ خطرناک راستے سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں، تجھے جو بھی کہیں گے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بشیر نے ہنس کے کہا، مجھے اپنی جان لینی ہوگی؟ اس نے کہا، نہیں، تجھے اپنی جان نہیں لینی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور کی جان لینی پڑے۔ تو وہ ڈر سا گیا، کبھی اس نے جرم کا سوچا نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا، یار یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو اس نے کہا، لوٹ جا، یا پھر آج رات تو فیصلہ لے، مجھے کل جواب دے دینا۔ تو وہ خوش ہو کے آیا تھا، فیصلہ کر کے آیا تھا، لیکن یہ سوچ کے کسی اور کو بھی مارنا پڑے گا، وہ پریشان سا ہو گیا۔ بیٹھا رہا، اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن اصل میں وہ کھویا ہوا تھا۔ فیصلہ کر رہا تھا کہ آج اٹھنے سے پہلے اس کو بتا کے جاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جب وہ اٹھنے لگے تو اس نے اس کو کہا، میں نے سوچ لیا ہے، اگر اپنے آپ کو مارنا ہے تو بہتر ہے کہ میں پا کیوں نہ لوں، مجھے جو بھی کرنا پڑا مجھے منظور ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل اتنے بجے پہنچ جانا، میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ اگلے دن پہنچا، وہ شاید پہلے ہی بات کر چکا تھا۔ اس نے کہا، میرے ساری بات ہو گئی ہے، تو پہلے حلف دے۔ اس نے اس سے حلف لیا، اور اس طرح کی قسمیں وعدے جو بھی تھا اس نے اس کے ساتھ کیا، اور اس نے ہر چیز ماننے کو قبول کر لیا، اور وہ تیار ہو گیا۔ اور جب وہ پیر صاحب کے پاس لے کے گیا تو وہ وہاں آستانے پہ جب پہنچے تو وہ ایک کمرہ سا تھا، آگے دربار تھا اور دربار کے پیچھے ایک کمرہ سا تھا۔ جب اس نے اس کا دروازہ نوک کیا، ایک گرین کلر کا لمبا سا چرگا جو پاؤں تک ہوتا ہے پہنے ہوئے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے اس کو سلام کر کے کہا، یہ ہے بشیر جن کا میں نے کہا تھا، میں ان کو لے کے آیا ہوں، پیر صاحب کو بتا دے۔ اس نے کہا، یہیں پہ رکیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ اس نے کہا، آپ دونوں اندر جائیں، پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سا سما تھا، لگتا تھا کہ یہ ایک کمرہ ہے، یہ پیر صاحب کا بیڈ روم ہے، سونے کا کمرہ ہے۔ یہاں پہ نہ صرف وہ سوتے ہیں بلکہ حالات، ماحول اور چیزوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ جادو ٹونا عملیات چلہ یہیں پہ ہی کرتے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، دونوں وہاں پہ بیٹھ گئے۔ پیر صاحب کچھ پڑھتے رہے، یہ چپ کر کے دونوں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے مخاطب ہو کے کہا، تم نے اس کو ہر بات بتا دی ہے؟ اس نے کہا، جی، جیسے ہی آپ نے کہا تھا ویسے میں نے ہر بات اس کو سمجھا دی ہے، اور اس نے مجھ سے حلف بھی دے دیا ہے، تمام چیزیں جس طرح آپ نے کہی تھی حلف لے لی ہے، یہ راضی ہے، اب یہ آپ کے حوالے، آپ بھی اس سے حلف لے سکتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔